نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، جیسا کہ ہم لوگ الحمدللہ اپنے اس چینل باغ مومن میں قرآن پاک کی سلسلہ وار ترجمہ سن رہے ہیں اور اس پر چند گفتگو بھی کر رہے ہیں، عرصہ سے کچھ وقتوں سے چل رہا ہے الحمدللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ سورہ یونس تک پہنچ چکے ہیں۔ سورہ یونس میں ہم لوگ تقریباً آیت نمبر 7 تک پر ہم لوگوں نے غور و فکر کیا۔ اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ کیسے لوگوں کا ٹھکانہ؟ کن اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے پہلے یعنی کہ پچھلے پارٹ میں الحمدللہ پڑھا ہے، سنا ہے۔ ایک بار پھر سے آیت نمبر 7 میں ہم لوگوں نے پڑھا، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، جن لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، یعنی دنیاوی زندگی میں وہ اپنے آپ کو مشغول ہو گئے ہیں، اسی میں ان کا جی لگ گیا اور اسی میں بس انہوں نے سمجھ لیا کہ یہی ہماری دنیا ہے اور اسی کے مستی میں چور ہے نا۔ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، یعنی کہ ان کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت سے بری بہترین قرآن پاک اور اس میں اپنا خود واحد اپنا خود اللہ جو تمام کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اس کا کلام بطور قرآن میں اترا، ہمارے سامنے آیا، اور اس چیز کا جو ہے کہ ہمارے آقا یا اللہ کے رسول ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے باقاعدہ اس کو سمجھا دیا، بتا دیا، کہہ دیا، ڈرا دیا، خوشخبری دے دیا، تمام چیزیں بتا دیا۔ اس کے باوجود بھی ہم اگر اس قرآن کے اس آیت سے ہم غافل ہیں، اللہ کے کلام سے غافل ہیں، اللہ کے حکم سے غافل ہیں، اللہ کے فرائض جو اللہ نے احکامات اور فرض کر دیا ان سے ہم غافل ہیں، ہم اپنے دین سے غافل ہیں، ہم اپنے اسلام سے غافل ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں سے غافل ہیں، فرائض سے غافل ہیں، نماز سے غافل ہیں، اسلام سے غافل ہیں، ہے نا، اور ہم اس بات سے بھی غافل ہیں کہ ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمارے تمام معاملات ان کے سامنے جانا ہے، ان کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں سے غافل ہیں اور دنیاوی زندگی میں ہم دنیا کی لذت میں ہم مزے میں جی رہے ہیں اور دنیا کو خوشنودی بنانے کے لیے جو ہے کہ ہم اپنا تمام جو ہے کہ وقت جو ہے کہ لگا رہے ہیں بغیر اس بات کو سوچے ہوئے کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ جو ہے کہ بس پل بھر کی ہے، ابھی ہم بول رہے ہیں، نہ جانے اگلے پل میرے ساتھ کیا ہوگا، ہم رہیں گے بھی کہ نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں جانتا، مگر اس دنیا کے لیے ہمارا پورا وقت لگ رہا ہے، تمام طرح کے ہم جو ہے کہ جھوٹ سچ اور نفسی اور تمام طرح کی جو ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کیسی کیسی چیزیں دنیا والے لوگ بھی کر رہے ہیں، جنہوں نے دنیا میں اپنی لذت پانے کے لیے بس دنیا کے لیے تمام تیاری کر رہے ہیں،
اور ہم خود اپنے بارے میں بھی اپنے بھی اعمال کو اگر ہم خود کو غور کریں اور سوچیں تو ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے. اللہ توبہ استغفار. ہم خود بھی جو ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس قدر چور ہیں کہ ہمیں آخرت کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں. اور ایک پل جھپکتے ہی جہاں پہ ہم کو احساس ہوگا کہ اب بس قدم، اب موت کے فرشتے حاضر ہو گئے اور میری روح قبض کر لی جائے گی، بس ساری کہانی ختم. حق تو یہ ہے کہ اس وقت ہماری توبہ بھی کام نہیں آئے گی، توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. تو اے لوگوں، یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمارے سامنے رکھی تھی تو ہم نے بس پڑھ لیا، سن لیا، کتاب ایسے بند کیا اور رکھ دیا اور ہم نے سوچا کہ بہت بڑا کام ہم نے کر دیا ہے نا. ارے بھائی، ہم سمجھے ہی نہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا. نہ ہم خود سمجھے، نہ ہم دوسرے کو بتانے کو تیار ہیں. اور ہم اپنی زندگی میں، اپنی مستی میں، اپنے اسی حالات میں جی رہے ہیں. تو کیا کیا ہم نے؟ اول تو یہ کہ ہم نے سمجھنا ہے اللہ کے کلام کو، اور دوسرے یہ کہ ہمیں غور و فکر کرنی ہے، اور تیسرے یہ کہ ہمیں اپنے پیارے، اپنے عزیزوں کو اس کو بتانا لازمی ہے نا. کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہمارے آیتوں سے غافل ہیں ہے نا، ایسے لوگ کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. یہ سرٹیفائیڈ ہے، ڈکلریشن ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے. کوئی اسے بدل نہیں سکتا، کوئی چیز اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ معاملات اللہ کے حوالے ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے. اور وہ جو فیصلہ، وہ جو سپریمو، وہ جو جج ہے، وہ کہہ دیا ہے، ایک بار آپ کا رول ریگولیشن بنا دیا کہ دیکھو تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں، دوزخ ہے. دوزخ جہنم سے بھی سخت جگہ ہے. تو میرے دوستوں، ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں فکر کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو کلام، یہ جو قرآن پاک ہمارے سامنے آئی ہے نا، تو ہمیں بس یوں ہی بس خالی خانہ پرتی نہیں کرنا ہے، خانہ پرتی نہیں کرنا ہے. اب تو حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ یہ خانہ پرتی بھی نہیں کرتے. انفیکٹ اب تم اللہ تعالیٰ ہم خود اپنے لیے بھی بول رہے، اللہ ہمارے بھی گناہوں کو بخش دے، ہمارے بھی معمول کو درست فرما دے. کیا پتا ہمارے آج اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے اگر ہم رکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا اسی عمل سے راضی ہو جاوے، میں اسی لالچ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور ایک اپنی شوق جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شوق میرے دل میں پیدا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، کروڑ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے یہ شوق تو کم از کم پیدا کیا. اے میرے دوستوں، آپ سے بھی میری تہہ دل سے گزارش ہے. آپ بہت بیزی ہیں، مجھے معلوم ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کو میری باتیں پسند نہیں آتی ہوں، آپ کو میرا چہرہ نہیں پسند آتا ہو، آپ کا میرا اس طرح سے حاضر ہو کر کے ایسا پڑھنا آپ کو نہیں پسند آتا ہو سکتا ہے کہ 20 غلطیاں آپ میرے اندر کی نکالتے ہو. سب قبول ہے، لیکن میرے دوستوں آپ سے پھر بھی گزارش ہے کہ آپ انہیں پورا، اول تو یہ کہ آپ پورا اس کو سنیں اور دوسروں کو بھی بتاویں، شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ پسند آ رہا ہو، آپ سے شیئر کیے گئے اگلے کو پسند آ جائے. اور ہو سکتا ہے کہ شاید ہزار میں کسی ایک بندے کے زندگی میں، اس کے اعمال میں، اس کے کیا کہتے ہیں، اس کے ایمان میں یہ چیزیں اس کو پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نام سے اس کے دلوں کو منور کر دے، اس کے ایمان کو تازہ کر دے، اس کی زندگی بدل جائے، ہے نا. تو دوستو، ہم سب اس پہ غور و فکر کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ آگے بھی اس کو بڑھاتے رہیں، رکنے نہ دیں، اپنے تک رکنے نہ دیں، اس کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ تعالی. اب آگے یقیناً جو لوگ ایمان لائیں. اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ دوزخی کون ہے، کون دوزخ میں جائے گا. اب آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور
उन्होंने नेक काम किए, उनका रब उनको उनके ईमान के सबब उनके मकसद तक पहुंचा देगा। नेमत के बागों में जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हान व तआला का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ये यकीन दिला रहा है कि जो लोग ईमान लाएं, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हान व तआला के रसूल हैं, है ना। जो लोग ईमान लाएं और उन्होंने नेक काम किए, हमें मरना है, मरने के बाद हमें अल्लाह सुब्हान व तआला के पास हाजिर होना है और हमारा तमाम अमल जो कुछ भी हमने किया है उनके सामने हाजिर होगा, है ना। इस खौफ से हमने नेक काम किए, उनका रब उनको उनके ईमान के सबब में, उनके इस नेक अमल और उनके इस ईमान के सबब में उनके मकसद तक पहुंचा देगा। यानी कि हमारा मकसद क्या है? दुनिया आखिरत क़यामत में कामयाबी। और कामयाबी क्या है? कामयाबी वो है कि हम अगर जन्नत यानी कि कब्र के अजाब से, क़यामत के तकलीफ से और जहन्नुम के आग से अगर हम बच जाएं, अगर हम बच जाएं तो यही हमारी कामयाबी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे नेक अमल और हमारे ईमान पर अल्लाह हमको जन्नत नसीब फरमा दे, जन्नत के आला से आला दर्जा दे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अपने महबूब अपने रसूल के नजदीक जगह दे। आमीन। ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है कि अगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, है ना, उनका रब उनके ईमान के सबब में उनके मकसद यानी कि जन्नत, है ना, कामयाबी तक पहुंचा देगा। नेमत के बागों में जिनके नीचे नहरें जारी हैं, नेमत के बागों में जिनके नीचे नहरें जारी हैं। आए दुश्मनाने इस्लाम, तुम तो बड़ा खिल्लियां उड़ाते हो, मजाक उड़ाते हो, कमेंट करते हो, है ना। क्या 72 हूरे का नाम लेके आजकल बड़ा चला हुआ है। ये जो मनचले नौजवान हैं जिन्हें इल्म तो कम है, मालूमात तो कम है ना, और वो बस काली वो सुन लेते कि कौवा कान लेके भाग रहा है तो वो अपना कान नहीं देखेंगे, कौवा के पीछे पीछे भागेंगे। ऐसे लोग इस्लाम को बदनाम करने के चक्कर में तरह तरह के बातें कर रहे हैं, दुनिया की बातें करते हैं। अल्लाह क्या हम बताएं, हैं क्या हम बताएं ना। हमको उनको बारे में जो है कि बद्दुआ मेरे ज़बान से मतलब क्या करे, बद्दुआ तो निकलती ही नहीं है, लेकिन क्या करे, कभी बाज दफा तो जबान पे आ जाती है, लेकिन हम रोक लेते हैं, है ना। तो वो लोग क्या कहते हैं, वो 72 हूरों का लेकर के बड़ा मजाक उड़ाते हैं। या तो वो जो है ना कहते हैं ना कि खिसियोनी बिल्ली खम्मान होते, या तो वो खिसिया के ऐसी बात बोलते हैं, या तो फिर हसद में बोलते हैं, है ना। वो ये बात क्यों नहीं बोलते? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में ये भी तो बात उतारा है कि उनकी जन्नत में क्या है कि नहरें जारी। किस चीज की नहरें? किस चीज की नहरें? नहरें का माने क्या हुआ? नहरें यानी कि आप ये समझिए, अगर नहरें क्या है जिसमें पानी के बूंदे इतनी है कि हम गिन नहीं सकते। बेसाख्ता नहरें बह रही है, कंटिन्यूअस बह रही है, जो जारी है, जिसका एंड नहीं है। और जन्नत में क्या है कि हम हमारी जो भी ख्वाहिशात होगी, हम जो चीज भी हम ख्वाहिश करेंगे, जो चीज भी हम चाहेंगे, उन तमाम चीजें ऐसी है कि बस हाजिर होगी और हमारे लिए हर चीज नहरों की तरह बह रही होंगी हमारे नीचे से। हमने बस खाली यूं ऐसे करना है, उठा लेना, टिक कर लेना है। हर चीज, दूध की नहर, शहद की नहर, है ना, तमाम तरह की चीजें हमने बस ख्वाहिश करनी। तो ऐसा बाग कहाँ है? बेशक वो जन्नत में है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे कह दिया कि नेमत के बागों में जिनके नीचे नहरें जारी हैं, यानी कि नेमत का वो बाग होगा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अता फरमाएगा, और जहां नहरें जारी हैं, यानी कि हमारे हर ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहर अल्लाह ने ऐसे खोल रखा है कि ले लो, जितना लेना है ले लो, तुम्हारे यहाँ से। तो ये मेरा यहाँ पर मेरा पॉइंट ये था
کہ یہ جو دشمنان اسلام جو اسلام کے دشمن ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں 72 ہورے کا نام لے کر کے، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے اور سچ اور سب کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے وقت آئے گا جب ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، مگر یہاں پر مختصر میں ہم یہی جان لیں کہ ان کو یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں نہر جاری کرے گا جہاں نہریں بہری ہوں گی اور ہر ایک چیز کی جو بھی خواہشات ہیں، یہ بھی تو تم بولو کہ ہاں ان کو جنت میں نہریں ملیں گی۔ بہرحال تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ بے شک آگے ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کے باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کے آخر بات یہ ہوگی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ الحمدللہ سبحان، کتنی اچھی بات ہے، کتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھیں کیسا اپنا انعام عطا فرمایا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار اعلیٰ، تجھے تیرے اس انعام جو تو نے انسانوں کے لیے رکھا ہے، میں اس تیرے کلام کا قسم اور تیرے اس آیت کے وسیلے سے تجھ سے اپنے اسی باغ کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے جو بھی اسلام کو ماننے والے بھائی ہیں اور جو بھی اس وقت اپنا وقت تیرے کلام کو سننے میں لگا رہے ہیں، ہم سب کو ایسی باغ عطا فرما، ایسی باغ عطا فرما، ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی، یعنی کہ جو لوگ جنت میں ہوں گے، جو جنتی ہوں گے، بے شک جنتی کون ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے جو نیک انسان ہے نا، تو ان کے منہ سے بات نکلے گی سبحان اللہ، بے شک اللہ پاک ہے۔ یعنی جو جنت میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ وہی جائیں گے جو واقعی میں اچھے ہیں۔ تو جب ان کو جنت ملیں گی تو سوچیے وہ اور کتنے اچھے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کو کوئی انعام مل جاوے، ہے نا، کوئی اگر ہم کوئی کہتے ہیں محل مل جاوے، تو اگر ہم اچھے انسان ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس میں داخل ہوں گے اور اس میں جو بھی چیزیں ہیں اس پہ ہم سکون اور اس میں آرام پائیں گے، ہے نا۔ لیکن اگر کوئی ایسے منچلے کو اگر مل جائے تو کیا کرے گا؟ اس کو اگر محل مل جائے تو محل میں جا کے کیا کرے گا؟ اچھلے گا، کودے گا، بندر کی طرح ڈانس کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پر جو انسان جائے گا ظاہر سی بات ہے وہ نیک عمل کرنے والا ہے نا، مومن ہوگا، اور وہ مومن جب اللہ اپنا انعام نوازے گا تو ہمارا دل اور کہہ لیا اور بہتر ہو جائے گا، اور ہم ایک دوسرے سے ایک جنتی دوسرے جنتی سے ہے نا کہیں گے، بات کریں گے سبحان اللہ کہہ کر کے، بے شک اللہ پاک ہے، اور ان کا باہمی سلام ہوگا یا ہوگا السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت۔ ایک جنتی میں جو پہلے سے ہے، جو جنتی دوسرا آ رہا ہے، اس کو کہیں گے السلام، اللہ آپ پر سلامتی عطا فرمائے، اللہ آپ پر سلامتی عطا فرمائے۔ اور جو جہنمی ہوگا اس کو وہاں پہ لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ اور جو جنتی ہے اس کو کہا جائے گا اللہ کی سلامتی ہو تجھ پر، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کے آخر بات کیا ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے، یعنی کہ ہر کوئی کا یہ کلام ہوگا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ بے شک اور بے شک اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ ایسا ہے کہ پوری کائنات کا، پورے جہاں کا، تمام چیز کا واحد خدا ہے، واحد خدا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں، نہ اس کا کوئی شریک، نہ اس کے کوئی جیسا، نہ کوئی ایسا کوئی بھی کہ اس کے علاوہ کوئی اور کسی کے کوئی مدد کر سکے، نہ بالکل نہیں۔ اگر ہمیں نمک کی بھی اگر ضرورت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مالک ہوں تو مجھ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟
مجھ سے مانگو. اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں گھر میں نمک کی بھی اگر ضرورت پڑ جائے تو مجھ سے مانگو. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والا ہے نا. اب یہاں پر اس کا مزید یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ ہم گھر پر سوئے پڑے رہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ بس یہ مل جائے اور معجزہ ہو جائے اور آ جائے. نہیں، معجزہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایمان کا تقاضا، یہ تقویٰ کی بات ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو بے شک ہم اسباب کی تیاری کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے رہیں. دینے والا عطا کرنے والا وہی ہے، کامیابی دینے والا اللہ ہی ہے. یا ورنہ کیا ہے کہ ہم مارے پھرے چلے ہے نا کہ کسی چیز کی تلاش میں، لیکن اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ دینا چاہے تو ہم کو ہرگز نہیں مل سکتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہم کو دینا چاہے تو محض ذرا سا ہمارا ایک قدم آگے بڑھنا ہمارے کامیابی کا وہ ہیرا بن جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی دے، ہمیں بھی کامیابی دے اور یہ سننے والوں کو بھی کامیابی دے. آمین. اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے ہی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اور اگر اللہ لوگوں پر ہے نا جلدی نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا. یعنی کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ چیزیں عطا فرما دے، یہ چیزیں عطا فرما دے، یہ چیزیں عطا فرما دے. ٹھیک ہے نا. بعض وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ترنت عطا فرما دیتا ہے، بعض وقت دیر لگتا ہے. اب اس کے دوسری طرف دیکھیں کہ ہم اگر کسی دوسرے کا اگر نقصان کے لیے کہتے ہیں ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر رکتا ہے، ٹھہرتا ہے. کیوں ٹھہرتا ہے اس وجہ سے کہ آج ہم جس جذبات میں آ کر کے کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں یا بری کلام زبان سے نکال رہے ہیں یا بد دعا کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر امیڈیٹ نہیں پورا کرتا. وہ رکتا ہے کہ شاید اس کا دماغ کھل جاوے، شاید ابھی جس جذبات میں آ کے، شاید جس غصے میں آ کے، شاید جس تکلیف میں آ کے، شاید جس حالت میں آ کر کے یہ بات کر رہا ہے یا کسی کو بد دعا دے رہا ہے یا کسی کے لیے کچھ کہہ رہا ہے تو ہم اس کو ترنت برا نہیں کریں گے، رک جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کے فائدے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ترنت اس کو پورا کرتا ہے نا. بعض وقت اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ گھر میں ہم اپنے بچوں کے لیے کبھی ایسے منہ سے نکل جاتا ہے بعض وقت ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رکتا ہے، حالانکہ منع کرتا ہے اور منع ہے کسی کے لیے بھی بد دعا کرنا، برا سوچنا یا برا کہنا اس کے لیے یا اس کے لیے برائی کے لیے دعا مانگنا. اللہ بالکل اس سے ناراض ہوتا ہے اور منع فرماتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم کو اگر جو چیز تمہیں چاہیے، جو چیز تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی چیز دوسرے کے لیے مانگو. تو ہم اپنے لیے کبھی برا چاہیں گے نہیں نا. تو ہم کو کوئی حق نہیں کہ دوسرے کے لیے برا ہم چاہیں، ہم کو دوسرے کے لیے بھی اچھا مانگنا. جب ہم دوسرے کے لیے اچھا مانگیں گے تو آٹومیٹک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو تو اچھا دے گا ہی دے گا یا نہ دے گا، جو بھی اس کا اعمال جانے. لیکن ہمارے اس عمل سے، ہمارے اس دعا سے بے شک اللہ ہمارا جو ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کر دے گا. آمین. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا. سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنے سرکشی میں بھٹکتے رہے. یہ آیت ایکچولی اس بات پر بھی ہے کہ کچھ لوگ جو کفار قریش تھے یا منکرین تھے نا یا منافق یا مشرکین تھے یا پھر جو بھی کہہ لیا جائے جو نہ ماننے والے تھے ہے نا، وہ اللہ کے نبی یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کہتے تھے کہ آپ جس قیامت کے بارے میں ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں، وہ کیوں نہیں واقع ہو جاتی.
کیوں نہیں قیامت آ جاتی؟ آپ ٹھیک ہے لا کے دکھائیے. نہیں، لوگ بولتے ہیں جو کچھ برے ٹائپ کے انسان ہوتے ہیں کہتے ہیں نا کہ دھمکی نہیں دیتے کہ اچھا ایسا کرے گا، لاؤ کر کے دکھاؤ کر کے تو ہم دیکھتے ہے نا. تو اسی طریقے سے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، وہ تو معصوم ہے نا. وہ ان کا کام ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان بتا دینا، جو سچ بات ہے اسے کہہ دینا. تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بات بتائی کہ دیکھو نیک عمل کرو، برائی مت کرو، برا مت کرو، قیامت آنی ہے، موت آنی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اگر نیک عمل نہ کرو گے، برائی میں رہو گے، کفر کی حالت میں مرو گے، تو تمہارا یہ ٹھکانہ ہوگا، تمہارا یہ ٹھکانہ ہوگا. تو لوگ جو منکرین ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھا قیامت آئے گی، اچھا جہنم ملے گا، اچھا تو کر کے دکھاؤ، لا کے دکھاؤ. ایسا بولتے تھے ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے کہ یہ جس چیز کے لیے کہہ رہے ہیں یا بول رہے ہیں، یہ سرکش ہو چکے ہیں. میں نے ان کو ابھی ڈھیل دے رکھا ہے، لیکن چھوڑوں گا تو نہیں. اور ڈھیل کس بات کا؟ کہ شاید جو ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی وجہ سے ان کا دماغ کام کرنے لگے اور ان کو عقل آ جائے اور یہ واپس لوٹ آئے اور توبہ کر لیں، ہے نا. ڈھیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سب کو دینے کا، کھلانے کا وعدہ کیا ہے نا. جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے، جو اللہ کا تمام احکامات کو پورا کر رہا ہے، جو پوری طرح سے دین پہ چل رہا ہے، اللہ اس کو بھی دے رہا ہے، اور اللہ اس کو بھی دے رہا ہے. تو ان تمام چیزوں سے غافل ہیں، اور بلکہ جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا منکرین ہے، اللہ ان کو بھی دے رہا ہے. اللہ تو کہا ہے کہ ہم تو دیں گے، سب کو دیں گے، لیکن ہم سب کے سامنے حق بات اتار دیے، حق بات رکھ دیے. اب جس نے مان لیا ان کے لیے تو ٹھکانہ ہے مقرر جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، ہے نا. اور جنہوں نے انکار کیا تو ان کو وقت جب وہ آئے گا فائنل، تو ہم ان کو پکڑیں گے، اور جب پکڑیں گے تو ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر وقت دیتا ہے نا، تھوڑا رسی ڈھیلی کیے رہتا ہے کہ شاید ان کو کچھ سمجھ میں آ جاوے، ہے نا. شاید یہی مان لیا ہے. تو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، ہے نا. وہ اپنی سرکشی، اگر سرکش ہو گئے تو بھٹکتے رہو. کب تک بھٹکو گے؟ آخر تو تمہیں آنا ہے. کب تک بھٹکو گے؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، 150 سال، 200 سال؟ آنا تو ہے نا کہ نہیں آنا ہے؟ آنا ہے. جب آؤ گے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے تمہارا. کر لو مزے. دنیا کو اپنی جنت بنا لو. تم اگر جنت دنیا کو بنا رہے ہو تو ٹھیک ہے، ہم تم کو تمہارے لیے یہ دنیا کو جس میں تم ہو اسی کو ہم جنت تمہارے لیے بنا دیں گے، تاکہ جب آؤ میرے پاس تو تم یہ نہ کہنا کہ بھئی تم کو فائدہ یا لطف کہیں نہیں ملا. ہم کہیں گے دنیا میں تو تم نے اپنی جنت بنا لی ہے نا، جنت کا مزہ لے لیا نا دنیا میں، چلو اب دوزخ میں نے تمہارے لیے رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جناب یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے. یہ دنیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے صرف عبادت کے لیے، ہے نا. یہ دنیا دی ہے کہ ہم اپنے آخرت کو بنا لیں، ہے نا. اور ہم انسان کو اللہ نے جو کیا کہتے ہیں کہ اشرف بنایا ہے تمام مخلوق میں، کہ ہم تمام جو ہے کہ مشکلات، پریشانیاں اور تمام طرح کا جو ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو بلکہ تمام طرح کے ایگزامینیشن سے گزرتے ہوئے اپنے اعمال کو مکمل رکھنا ہے. تب ہمیں اتنی بڑی نعمت ملے گی. جنت ایسے نہیں ملے گی، ہے نا. گھڑا بھی ہم خریدتے ہیں 150 روپے کا، تو اس کو ہم 10 ایسے ٹھوکتے ہیں، بجاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، مٹی کا گھڑا ہے، ایسے دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہیں سے لیک تو نہیں کر رہا، کہیں سے ٹیڑھا میڑھا تو نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ
اپنے بندوں کو جانچ نہیں کرے گا؟ بے شک جانچے گا. اپنی جنت ایسے نہیں دے گا، خوب اچھے سے پرکھے گا، خوب آزمائش. اور اچھے بندوں سے زیادہ آزمائش ہوتی، کیونکہ اللہ کو اسے بہتر مقام دینا ہے، اور اس بہتر مقام دینے کے لیے وہ آزماتا ہے کہ یہ اس مقام کے لیے فٹ ہے کہ نہیں ہے نا. تو ہم کو اپنے آپ کو ایسا فٹ رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائے، آمین. آگے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی. پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے. دیکھیے یہ بات تو سچ ہے نا کہ ہمیں اگر کوئی پریشانی آتی ہے نا تو ہم ہر وقت جو ہے نا، اے اللہ یہ پریشانی دور کر دے، اے اللہ یہ تکلیف دور کر دے، اے اللہ تعالیٰ. یعنی کہ ہر وقت جو ہے کہ ہم کبھی اپنے دل کو رکھ دیتے ہیں، کبھی جذبات کو رکھ دیتے ہیں، تمام چیزیں. اور جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے ہم خوشیوں میں اور اپنا تمام طریقے عیش و آرام میں جینے لگتے ہیں، بھول جاتے ہیں اللہ کو. نہیں، ایسا ہوتا ہے پریکٹیکلی بات، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہاں پر یہ آیت اس وقت کے دور میں بھی ایسا معاملات آیا تھا کہ مکہ میں ہے نا ایک ایسا جو ہے کہ اکال سوکھا لائک دیٹ آ گیا تھا کہ لوگ جو ہے کہ پریشان تھے، ٹھیک ہے، پریشان بے حال تھے، ہے نا. وہ اپنے بتوں کی پرستش تو کرتے تھے، لیکن جب ایسا معاملات آ گیا تو وہ اللہ سے گڑ گڑاتے تھے، کیونکہ وہ تو اللہ کو مانتے تھے نا. وہ کہتے تھے کہ اللہ جو ہے کہ تمام خداؤں کا خدا ہے اللہ. تو پھر اللہ سے مانگنے لگتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے سفارش کروایا تھا. اور پھر جب معاملہ ٹھیک ہو گیا تو پھر چلے گئے اپنے وہی پرستش میں، ٹھیک ہے نا. تو دونوں باتیں ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی. پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. انسان اس طرح سے ناشکرا ہے. جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اللہ کرتے ہیں، اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو ہم پھر اپنے مستی میں مگن میں بلکہ ہم اپنی ہیکڑی کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ پرابلم تھا، ہم نے اپنے عقل سے، اپنے سمجھ بوجھ سے ہم نے اس کو دور کر دیا، ہم نے ایسے کیا، ہم نے ویسے کیا، ہم نے فلانا کیا. وہ لمبی بلفنگ، وہ لمبا کہانیاں، وہ اپنے آپ کو سخرو بننا کہ ہم نے ایسے کیا، ہم نے ویسے کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لائک دیٹ کرتے ہیں نا لوگ. اور اللہ کو بھول جاتے ہیں اس وقت اللہ کو بھول جاتے. اللہ نے کیا کہا ہے نا، اللہ نے یہ نہ حقیقت بات کو یہاں بیان کر دی ہے نا. اور وہ ایسا بھول جاتے کہ کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے اتنا حد سے گزر گئے تو ٹھیک ہے، ان کو خوش ہونے دو، ان کو دنیا میں ہم خوشیاں بنا دیتے ہیں، ان کی دنیا کو خوشی کا سامان بنا دیتے ہیں، ہے نا. آگے، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئیں، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے. ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر جو پہلے گزرے ہیں نا ان کے بارے میں یہاں پر دلیل کے ساتھ مثال دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ پہلے بھی ہوئے ہیں، ہے نا، جو کہ بہت ظلم کیے، ہے نا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، ہے نا. جبکہ ان کے پاس اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا سچ بتانے کے لیے، حق بتانے کے لیے، ہے نا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے.
ایک بار پھر سے، اور تم سے پہلی امت والوں کو جب انہوں نے شرارت کی تو ہم نے انہیں ضرور ہلاک کر ڈالا، حالانکہ ان کے وقت کے رسول واضح و روشن معجزات لے کر آ چکے تھے اور وہ لوگ ایمان نہ لانا تھا نہ لائے۔ ہم گنہگار لوگوں کی یوں ہی سزا کیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑتا ہے اور پکڑ کے سزا دیتا ہے۔ بے شک یہ ہم لوگوں نے 13 تک سنا پڑھا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نوازے اور ہم سب کو جو ہے کہ دنیا کے بلاؤں سے اور دنیا کے لذت سے دور کرے، بلکہ آخرت کی تیاری میں ہم سب کو لگاوے اور ہم سب کو ہدایت دے اور جنت الفردوس اعلیٰ میں مقام دے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔